ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نو اپنی تمام مخلوق نال بہت ہی زیادہ محبت اور پیار ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے جتنی مخلوقات پیدا کیتی ہے، تمام مخلوقات دیاں تمام ضرورتاں اور تمام حاجتاں پوریاں کرن دا خود ذمہ اٹھایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الخلق عیال اللہ، اللہ دی مخلوق اللہ دا عیال ہے۔ عیال دا معنی ہوتا ہے کہ جنہ دا بوجھ اور خرچہ کوئی دوسرا اٹھاوے۔ تو مقصد یہ ہے کہ تمام مخلوقات دا خرچہ اور تمام روزی دا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمے لیے۔ حدیث پاک چاہتا ہے بنی اسرائیل دی ایک بدکارہ عورت اس نے ویکھیا کہ کھوہ دے آس پاس کتا چکر لا رہا ہے۔ اس سمجھیا بھائی یہ سخت پیاس ہے۔ اس نے اپنی جتی یا اپنا موزہ اتار کے تے کھوہ دے وچ سٹا تے اس دے وچ اس پانی کڈ کے تے اس کتے نو پلایا۔ اللہ دے پاک رسول نے فرمایا اس بدکارہ عورت نو اللہ نے بخش دیا۔ یہ واقعہ اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ نو اپنی تمام مخلوق پیاری ہے۔ حالانکہ کتا ویسے تو نجس مخلوق ہے، لیکن ہے تو وت بھی اللہ دی مخلوق۔ دوسری حدیث پاک چاہتا ہے کہ ایک آدمی آئی،
یہ دو حدیثاں بخاری شریف۔ وہ سفر کر رہے آئی تو اس کو بڑی سخت پیاس لگی، چلدے چلدے رستے تے کھوہ آ گیا، بڑا خوش ہو گیا بھائی اللہ کیتا ہے پانی مل گئے۔ جلے کھوہ دے وچ لاون لگا تا دیکھدا ہے بھائی ایک کتا چکڑ گیلی مٹی سنی مٹی او پیا چٹیندا ہے۔ اس خیال کیتا بھائی اس نو بڑی پیاس لگی، جی میں من پیاس لگی آئی تے بڑی تکلیف آئی تے مینو جان دے لالے پے گیا، بھائی جان ہی نکل دی، یہ بھی اللہ دی مخلوق ہے، اس نو بھی پیاس لگی ہے۔ اس نے کتے نو پانی پلایا تے اللہ نے اس نو بھی بخش دیا۔ دوسرا واقعہ حدیث سے چاہتا ہے بھائی ایک تہجد گزار عورت نوافل پڑھنا لی، لیکن اس نے ظلم کیتا ایک بلی نہ، اس نو بن چھوڑے، اس نہ اس نو کوئی شے کھواوے نہ پلاوے، کتنے دن وہ بدھی بدھی مر گئی تے اللہ نے اس دیاں ساریاں عبادتاں ضائع کر کے اس نو جہنم رسید کر لیا۔ یہ تمام واقعات اس بات دا ثبوت ان کے اللہ نو تمام مخلوقاں پیاری ہیں، درندن پرندن چرندن سب مخلوق اللہ نو پیار، کیونکہ پیدا کرنے والا جو آپ ہے۔ جتنیاں مخلوقاں اس نے پیدا کیتیاں انہاں دی روزی دا ذمہ بھی اس نے آپ لیا ہویا، انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن دا ذمہ بھی اللہ نے آپ لیا ہے۔ تے اگر کوئی انہاں نال ظلم کرے تا اللہ کریم سخت ناراض ہوتا، تے اللہ دی مخلوق نال کوئی بھلا کرے، انہاں نال احسان کرے، انہاں نو فائدہ پہنچائے تا اللہ بڑا خوش ہو۔ اے تا ہے عام مخلوق دی گل، تے انسان تا ہے اشرف المخلوقات۔ انسان کون ہے؟ اشرف المخلوقات۔ اشرف دا معنی ہوتا ہے زیادہ عزت والا، اشرف دا معنی بہت زیادہ عزت والا۔ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات وچوں زیادہ عزت والا اللہ نے انسان نو بنایا، تے انسان دے اشرف المخلوقات ہون دیاں دلیلاں بھی بے شمار ہیں، اور سب تو وڈی پہلی دلیل انسان دے اشرف ہون دی ہے کہ جدن اللہ کریم نے یہ فرمایا نا کہ میں زمین دے وچ خلیفہ پیدا پیا کرے نا، تے فرشتہ سن کے تے ایک گل کیتی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جیڑی کہ زمین وچ فساد کرے سی تے قتل و غارت کرے سی۔ جویں فرشتہ نے گل کیتی، چونکہ اس دے اندر انسان دا شکوہ آئی، انسان دا شکوہ آئی، تو اللہ پاک نے انسان دا شکوہ برداشت نہیں کیتا تے فوراً فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، اس معاملے نو تساں چھوڑو، اس دے وچ دخل لیون دی ضرورت کا نہیں، اے میں جاندا تساں نہیں جان دے۔ تے اے گل کرن دے وجہ تو اللہ پاک نے انہاں نو آدم دے اگوں جھکا دیتا، بھئی کیویں تساں میرے آدم دی شکایت کیتی ہے، انسان دا شکوہ کیتا نے جو آدھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس نے تو صرف زمین وچ ون کے فساد ہی برپا کرنا ہے، قتل و غارت کرنی ہے، یا اللہ اس نو پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ پاک فرماندا ہے تھانوں جلے پتہ کوئی نہ تساں اعتراض کیتا کیوں؟ ٹھیک ہے ایک حساب نال تھوڑی گل اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، مگر تساں سارے انو ہکے لاٹھی نال ہانک دیتا ہے تے تساں کہ اللہ سارے دے سارے فسادی ہونے، حالانکہ میرے بندیاں وچوں اگر فسادی ہونے تا مسلے بھی ہونے، عبادت گزار بھی ہونے، اطاعت گزار بھی ہونے، عابد تے شاکر بھی ہونے، میرے ذکر کرنے والے بندے بھی ہونے، تساں سایہ نو ہکے لٹھے چ پا دیتا ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا ہن تساں آدم دا سجدہ کرو،
جھکو میرے آدم دے سامنے، جیڑی تساں شکایت تے لہائی کیتی ہے نا انسان دی، ہن اس دی تلافی اسے صورت چونی ہے جو تساں سجدہ کرے سو تاکہ دنیا دے سامنے یہ ظاہر تھی ویسی جو آدم بڑے شان والا ہے، انسان بڑے شان تے مرتبے والا ہے، جو فرشتے نوری بھی آدم دے اگو جھکے کھڑوتے۔ لہذا اشرف المخلوقات انسان، اللہ کریم فرماتا ہے بندہ جن لے میں ادنا تو ادنا مخلوق نال اتنا پیار کریندا جو اس دی شکایت برداشت نہیں کریندا یا اس دے اتے ظلم تے زیادتی نو میں گوارا تے برداشت نہیں کردا، تے تو تا اشرف المخلوقات ہے، میں تیری شکایت بھی برداشت نہیں کریندا تے تیرے نال ظلم تے زیادتی بھی نہیں مردا۔ ہن تساں آپ اس دے اتے اندازہ کرو تے تجزیہ کرو کہ اگر اللہ دی ادنا تو ادنا مخلوق نال کوئی ظلم کرے تو اللہ اس نو جہنم رسید کر دیندا ہے، تے اگر کوئی انسان دے اتے زیادتی کرے، انسان نال ظلم کرے، انسان دا حق مارے، انسان نو تکلیف پہنچائے تو پھر اللہ دی ناراضگی دی حد کیا ہوگی؟ عام چھوٹی مخلوق، ادنا مخلوق، کتے دی تکلیف بھی اللہ پاک جڑا اس نو پہنچاوے اس نو برداشت نہیں کریندا، تے جڑا انسان نو تکلیف پہنچاوے اللہ اس نو کیویں برداشت کریندا ہے۔ اس واسطے مقصد اے ہے میرے تمہید دا تے گفتگو کرن دا کہ اللہ نو انسان نال بڑی محبت ہے۔ ویسے تو ساریاں مخلوقاں اللہ نو پیاریاں مگر چونکہ انسان تو اللہ دا چہیتا ہے، اللہ دی بڑی پیاری مخلوق ہے، بڑا محبوب بندہ ہے اللہ دا، بڑی محبوب مخلوق ہے اللہ دی انسان۔ اس واسطے اگر اللہ کریم فرماندا ہے میرے انسان نال زیادتی ہوئے تو میں اس نو بھی کدی برداشت نہیں کریندا، تے دوسرا اللہ کریم فرماندا ہے میرا بندہ تو میرے اتے آس تے امید رکھ، میرے اتے یقین رکھ، میرے اتے توکل تے بھروسہ کر، میں اللہ کریم کدی بھی تینو دنیا وچ ذلیل نہ ہون دے سکتا۔ ہووے انسان، ہووے اللہ دا بندہ، ہووے اشرف المخلوقات، ہووے مسجود ملائکہ، ہووے اتنی عزت شان والا اللہ پاک جس دے بارے فرمائے کہ میں آدم نو اپنی رحمت دے ہتھاں نال بنایا ہے، انسان نو بڑے پیار نال بنایا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، آدم دی اولاد نو بڑی عزت بخشی ہے۔ وت اللہ فرماندا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان نو بہت سونی شکل دے وچ بڑی سونی صورت دے نال پیدا کیتا ہے۔ انسان دے تذکرے جگہ جگہ اللہ نے اپنی کتاب دے اندر فرمایا، اللہ فرماندا ہے جے اگر تو میرے اتے یقین تے بھروسہ کر تا کہیں میدان دے اندر میں اللہ تینوں شکست نہیں ہونے دے۔ ہمیشہ زندگی دے اندر اگر تے ذلیل ہونا ہے تو تے اس وجہ تو ہونا ہے جو تو اپنے رب کو بدظن تے مایوس ہوئے سے، تاں تو ذلیل ہو سے دنیا دے اندر، تاں تو خوار ہو سے تے ناکام تے شکست خوردہ ہو سے جدن تیری آس تے امید رب کو ختم ہو گئی۔ جتنے تک زندگی دے اندر تیری امید اللہ نال جڑی رہ گئی، تیرا یقین اللہ دے اتے پختہ رہ گیا، تیرا توکل بھروسہ اللہ دے نال قائم رہا، اللہ کدی بھی تیری ذلت تے خواری برداشت نہیں کرے۔ جیڑا اتنا زیادہ محبت کرنے والا ہوئے، اتنا زیادہ پیار کرنے والا ہوئے تے بندہ اگر ذلیل ہوئے زندگی دے اندر تو اس دا مطلب اے ہویا جو اس نے اپنے اللہ نالو تعلق توڑ لیا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر بار بار انسان نال اس انداز نال خطاب کیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے سب تو پہلی چیز ہے کہ اپنے دل دے اندر میرے رب ہون دا یقین پیدا کر، میرے رب ہون دا یقین پیدا کر، کیونکہ تیرا رب میں ہاں، تیرا خالق میں اللہ، تیرا مالک بھی میں اللہ، تیرا رازق بھی میں اللہ،
اس واسطے دل دے اندر میرے رب ہون دا یقین پیدا کر، میرے خالق مالک ہون دا یقین پیدا کر، میرے رازق ہون دا یقین پیدا کر، اور جڑن تیرے دل دے اندر میری ربوبیت تے یقین آ گیا تو سمجھو پھر تیرے نال میرا تعلق پکا ہو گیا۔ قرآن پاک چاہتا ہے نا، جلے اللہ نے آدم انسان دی روحاں پیدا کی تھی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ، ہاں جی، مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، ساریاں روحاں نو پیدا کر کے اللہ نے پوچھا کیا میں تھوڑا رب نہ؟ روح کے جواب دیتا، کالو بلا اللہ تو ساڈا رب۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیوں لیا کہ مینوں رب تسلیم کرو، میں تھوڑا رب ہاں۔ ایک بنیادی عقیدہ ہے، جنہاں مسلمان دے دل وچ یہ عقیدہ پکا ہو ونجے پھر دنیا دی کوئی طاقت اس نوں شکست نہیں دے سکتی۔ رب دا لفظ بڑا جامع لفظ، بہت جامع لفظ، جدڑ بندے دے دل وچ یہ عقیدہ پیدا تھی ونجے جو میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ وجہ ہے کہ قبر دے وچ بھی یہ سوال ہوگا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے جو زندگی دے اندر بندہ مومن اسے انداز نال زندگی گزارے جو اس دے ایک ایک عمل دے وچوں یہ ظاہر ہوئے جو میرا رب اللہ ہے، اس دے حرکات و سکنات وچوں ظاہر ہوئے جو میرا رب اللہ ہے، اس دے ہر موقع تے زندگی دے ہر لمحے تے لحظے وچوں ظاہر ہوئے جو آکھے میرا رب اللہ ہے۔ خوشی آوے، غمی آوے، صحت آوے، بیماری ہوئے، کوئی زندگی دا موڑ آوے تا ہر زندگی دے موڑ دے اندر اس دے عمل دے وچوں، اس دے کردار دے وچوں، اس دے سیرت دے وچوں ایک گل ظاہر ہوئے جو رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسری جگہ تے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے او لوگ جنہ زبان نہ لا کے ربنا اللہ، رب ساڈا اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہ زبان نال اقرار کیتا، زبان نال اعلان کیتا، دنیا دے سامنے بھی اسے بات دا اظہار کیتا، انہاں دے عمل دے وچوں بھی انہاں دے کردار دے وچوں یہ بات ظاہر ہوئی جو آدن ربنا اللہ، رب ساڈا اللہ ہے۔ ثم استقاموا، وت اسے گل دے اوتے پکے رہ گئے، اسے گل دے اتے پکے رہ گئے۔ ثم استقاموا، اسے بات دے اتے جم گئے، ڈٹ گئے، پختہ ہو گئے۔ یہ لفظ ظاہر پیا کرندا ہے جو یہ گل آکھنی ربنا اللہ، یہ مشکل گل ہے، آسان بات نہیں۔ جے آسان بات ہوندی تو اگلے جملے دے اندر اللہ پاک یہ مضمون نہ بیان کریندا۔ ثم استقاموا، اس گل دے اتے پکے رہ گئے۔ معلوم ہوتا ہے یہ گل کرنی مشکل ہے، تا اللہ کریم فرماتا ہے او بندے جنہ دعویٰ کیتا ہے زبان نال ساڈا رب اللہ ہے، ود اس نو پورا چاڑیا نے، توڑ چاڑیا نے، اس دے نال وفا کیتی نے، پورے رہ گئے نا اپنے بیان تے اعلان تے وعدے ہوتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، انہاں دی کامیابی واسطے
انہاں دی تسلی واسطے انہاں دی استقامت دے واسطے انہاں نو زندگی دے اندر میں اللہ کریم عزت دیون واسطے بلند کرن واسطے سرفراز کرن واسطے کامیاب کرن واسطے سرخرو کرن واسطے انہاں دی امداد دی خاطر میں اللہ فرشتے اتار دینا تاکہ جنہاں وعدہ کیتا ہے اعلان کیتا ہے ربنا اللہ رب ساڈا اللہ اتنا مشکل وعدہ ہے اتنا مشکل دعویٰ ہے اس دوتے پورا اترنا بہت دشوار ہے اللہ پاک فرماندا ہے کہ کئی لوگ ہوندے بڑے تھوڑے لوگ ہوندے جڑے اپنے ربنا اللہ لے وعدے تے دعوے تے پکے رہ ویندے مگر بہت سارے ایسے لوگ ہوندے زبان نال تا دعویٰ کریندے مگر پکے نہیں رہ سکتے آدھے طرح نے ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ مگر عمل بھی انہاں دا دے خلاف آ جاندا ہے اگر مشکل آ ونجے تا پیچھا ہٹ جاندے ربنا اللہ دے وعدے اتے پورا نہیں اتر دے جنہاں لوگاں زبان نال ربنا اللہ دا اعلان کیتا ہے ثم استقاموا و تکلیف آئیاں مصیبت آئیاں پریشانیاں آئیاں بھوکاں آئیاں تسائیاں جنگاں ہوئیاں مخالفتاں ہوئیاں ملامتاں ہوئیاں جو کچھ بھی ہوندہ رہے دنیا والا دی طرفوں اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا ڈٹ گئے پکے ہو گئے اپنی جان چوکھا چ پائی رہن اپنی جان مصیبتاں دے اندر پائی رہن اپنے وجود دے اتے لوہے دیاں کنگھیاں چلوا دیتیاں نے اپنے آپ نو آگ دیاں ڈھیڈاں دے اندر جھونک دیتا نے اپنے آپ نو تلواراں دے تلے جھونک دیتا نے مگر ربنا اللہ دے دعوے کو لو مکرے نہیں اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا اگر پکے ہو گئے میں اللہ پاک اپنے بندوں نال وعدہ کرنا اے میرے بندو زبان نال اقرار کرنا تہاڈا کام ہے وت پکا ہو کے بھی کامنا تہاڈا کام ہے وت دیکھو انجام تہاڈے حق وچ کیویں ہوندا ہے نتیجے کیویں میں اللہ تہاڈے حق وچ ظاہر کر دینا تہاڈیاں عزتاں دے فیصلے تہاڈیاں کامیابیاں دے فیصلے تہاڈیاں کامرانیاں دے فیصلے تہاڈیاں بلندیاں دے فیصلے تہاڈی سرفرازی دے فیصلے تہاڈے غلبے دے فیصلے میں اللہ پاک کیویں کریندا اللہ کریم فرماندا ہے جے اگر دنیا دے اندر تہاڈی طاقت بھی کوئی نہ ہوئی تہاڈے کول اسلحہ بھی کوئی نہ ہویا تہاڈے اندر کوئی وسائل تہاڈے کول کوئی نہ ہو تتنزل علیہم الملائکہ مینوں آسماناں تو فرشتے اتارنے پیتا اتار دے سا مگر میں اللہ تہاڈی کنڈ نہیں لگن دے تتنزل علیہم قرآن دا وعدہ ہے اللہ نے وعدہ کیتا ہے قرآن تتنزل علیہم الملائکہ میں اللہ فرشتے نازل کر دے سا اگر تہاڈا آمنا سامنا آ گیا کفار دے لشکر نال بڑے جنگجو لشکر نال ایک پاسے پوری دنیا دیاں طاقتاں جمع ہو گئیاں پوری دنیا دے اسلحے جمع ہو گئے ساری دنیا دیاں طاقتی سپر طاقتاں تہاڈے مقابلے دے اندر آ گئیاں میں اللہ پاک آسمانہ تو فرشتے اتار کے تانوں تسلیاں دے سا میں اکسا میرے بندو اللہ تخافوا ولا تحزنوا خوف بھی نہ کرو تے غم بھی نہ کرو ڈرن دی ضرورت نہیں پریشان ہون دی ضرورت نہیں غمگین ہون دی ضرورت نہیں گھبراہٹ دی ضرورت نہیں اللہ کریم فرماندا ہے میں فرشتے اتار کے تسلیاں دا سامان پیدا کرنے دا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ دنیا دے اندر بھی میں اللہ تواڈے نال تے جلے دنیا دی زندگی مکڑی ہے میں اللہ تواڈے واسطے جنت تیار کیتی ہوئی پریشان کیوں دے دنیا دے اندر تواڈی کنڈ نہ لگن دے سا انتم اللہون ان کنتم مومنین میں اللہ اپنی ذات دی قسم چاہ کے آدھا پیا انتم اللہون ہاتھ تھوڑا ہی اتے راونا ہے غالب تو سارا سو قوی تے معزز تے محترم تو سارا سو انتم اللہون ان کنتم مومنین شرط جو پکے سچے مومن ہو شرط ان کنتم مومنین اگر تو سب مومن ہوئے سچے پکے ایمان والے ہوئے
میں اللہ دا وعدہ ہے انتم العالون، انتم العالون، بلند تساں سو، غالب تساں سو۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن پاک دے اندر ایمان والے بندے نال وعدہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ دے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ جنہ لوگاں اپنے دل دے اندر میں اللہ دے اتے بھروسہ کیتا ہے، میں اللہ اتے یقین پیدا کیتا ہے، تقوی اختیار کیتا ہے، اپنے دل دے اندر میں اللہ دی بڑائی تے عظمت پیدا کیتی، اللہ فرماتا یجعل لہ مخرجا، مصیبت جتنی بھی آ گئی مشکل تو مشکل گھڑی دے وچوں نکالنا میرا کام، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تے اگر دنیا بیکاٹ کر گئی، تواڈے رستے بند کر دتوں نے، تواڈے نال تعلقات بند کر دتوں نے، تواڈی روزی دا انتظام بظاہر بالکل ختم ہویا نظر آیا، اللہ فرماتا یرزقہ من حیث لا یحتسب، میں اتوں تانوں رزق پہنچائے ساں جتوں کہندا وہم و گمان وی نہ ہو سی۔ کیسے وعدے خدا پاک شاہی وعدے کی دے، سبحان اللہ۔ اور رزق دا مالک، خزانہ دا مالک، عزت دا مالک، شان تے شوکت والا خدا، ساری دنیا نو نوازن والا خدا، انعام کرنے والا خدا، جگہ جگہ اپنی سچی کتاب قرآن پاک دے اندر ایمان والا نال وعدے کیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے میرے بندو مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے۔ بندے نال محبت ہے یا کوئی؟ اللہ نو بڑی محبت ہے اپنے بندے نال۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے بندہ کہ یا رب یا رب یا رب، مصیبت دا موقع آوے، کسے مشکل دے اندر گھر جاوے، کسے پریشانی مبتلا ہوئے، پریشان ہو کے جلے دل دیاں گہرائیاں نال اپنے اللہ نو چھڈ مریندا تے آدا یا رب اے میرے پروردگار، میں تا عالم ارواح دے اندر تینوں رب منیا، میں وعدہ کیتا جو اللہ تو میرا رب ہے، تے دنیا دے اندر دنیا والا نو بھی میں اپنے عمل نال ظاہر کر کے وکھایا رب اللہ، او لوگو رب میرا اللہ ہے۔ اللہ ہن میرے اتے مشکل مصیبت آ گئی ہے، ہن پکار بھی تیری پیا کرے نادا یا رب اے میرے اللہ، اے میرے رب پروردگار، میری مشکل تے مصیبت دور کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک ویری آدھا یا رب تے اللہ ترائے ویری آدھا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اے میرا بندہ میری رحمت حاضر، اے میرا بندہ میری قدرت حاضر، اے میرا بندہ میں اللہ حاضر تیری مدد کرنے واسطے تیار کھلوتا ہوں۔ سجنا تیرا کم ہے تے مدد کرنا میں اللہ پاک دا کم ہے، اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے او میرے بندو میں اللہ نو تواڈے نال بڑا محبت تے پیار دا تعلق ہے تواڈے نال، اس واسطے میرے نال وعدہ کرو، میریاں شرطاں تساں پوریاں کرو تے وعدے میں اللہ تواڈے نال پورے کر دے۔ شرطاں میریاں تساں پوریاں چا کرو، وعدے جڑے میں اللہ نے کیتے نے مان والا نال او وعدے میں اللہ پورے کر دے ساں۔ اوفو بعہد اللہ، اللہ نال جڑے وعدے تساں کیتے ہیں اللہ رب تینوں منسائیں، مشکل کشا تینوں منسائیں، بھروسہ تے یقین تیرے اتے رکھسائیں، تیرے نال آس تے امید پکی رکھسائیں، تیری رحمت تو کدی مایوس نہ ہو سائیں، تیرے سوا عبادت کسے دی نہ کر سائیں۔ اللہ جھکنا ہے تا تیرے سامنے جھکنا ہے، اللہ منگسوں تا تیرے کولو منگسوں، اللہ رب تے پروردگار صرف تینوں مننا ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے یہ وعدے جڑے میرے نال کیتے نے پورے تساں کرو تے میں اللہ اپنے وعدے پورے کر چھوڑے۔
اللہ نے وعدے کیتے ہیں بندہ نال، سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدہ دے خلاف نہیں کریندا۔ بھاویں کوئی دور ہوئے، بھاویں 14ویں صدی ہوئے، بھاویں 15ویں صدی ہوئے، بھاویں قرب قیامت دا زمانہ ہوئے، کوئی زمانہ کوئی دور ہوئے، جتنا بھی مشکل تو مشکل زمانہ آ جاوے، کفر تے شرک تے ضلالت تے گمراہی دے طوفان چلے کھلوتے ہوئے، ہر پاسے طاغوتی طاقتاں دا چرچا ہوئے، کوئی آکھے امریکہ سپر طاقت ہے، کوئی آکھے روس سپر طاقت ہے، کوئی آکھے چائنا سپر طاقت ہے، فلاں بڑی طاقت ہے، فلاں بڑی طاقت۔ اللہ پاک فرماندا ہے میری طاقت دے اگوں ساریاں طاقتاں ہیچن، کسے کو لو خوف زدہ نہ ہوئے، پریشان نہ ہوئے۔ میں اللہ تیرے نال وعدہ پیا کرنا، میرے ہوتے یقین کرنا تیرا کم ہے میرا بندہ، تے وعدے پورے کرنے میں اللہ کریم دا کم ہے۔ اس واسطے قرآن پاک دے اندر اللہ نے ایمان والا نو خطاب کر کے فرمایا الا تنصروا فقد نصر اللہ۔ اے بدر دا میدان آ گیا، اے احد دا موقع آ گیا، او ایمان والے ہو، میرے محمد دے یارو، میرے محمد دے صحابیو، آؤ میرے محمد پاک دے حکم دے اتے لبیک آکو۔ میرا پیغمبر اللہ دے رستے دی طرف تانوں دعوت پہ دیندا ہے، اللہ دے رستے وچ نکلو، انفروا خفافا وثقالا، بھاویں ہلکے ہو تے بھاویں بوجھل ہوئے، بھاویں کچھ ہوئے اصلہ تے بھاویں کوئی نہ ہوئے، بھاویں خرچہ ہوئے تے بھاویں نہ ہوئے، انفروا خفافا وثقالا، اللہ دے رستے دے اندر جہاد دے میدان دے اندر نکلو، اللہ وعدہ کریندا ہے کامیاب تساں ہو۔ اللہ دا وعدہ ہے تے اے وعدہ کو تیرا میرا نہیں، اے وعدہ شہنشاہ رب دا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا تنصروا، میں تانوں پیادا میرے محمد دے نال مل جاؤ، میرے محمد سونے دی نصرت کرو، میرے محمد پاک نال تلواراں چاہ کے نکل پاؤ، جلے تانوں آ کے جلے حکم ہوئے میرے محمد سونے دا اتباع کرنا تہاڈا کم ہے، کامیابیاں نال نواز دیونا میں اللہ دا کم ہے۔ الا تنصروا، تے جے اگر تساں میرے محمد سونے دی مدد نہ کیتی، میرے پیغمبر دے نال جہاد واسطے نہ نکلے، میرے پیغمبر دی اطاعت اتباع نہ کیتی، اللہ فرماتا ہے تساں نہ کرو، میں کوئی تہاڈا محتاج تا کوئی الا تنصروا، اگر تساں مدد نہ کیتی فقد نصرہ اللہ، اللہ تا اپنے محمد دی مدد واسطے تیار کھلوتا ہے۔ اللہ نو کسے کو فوجاں منگن دی ضرورت نہیں، لشکر منگن دی ضرورت نہیں، اللہ نو اسلحے دی ضرورت نہیں، اللہ اپنے پیغمبر دی مدد واسطے تیار کھلوتا ہے۔ تساں مدد کرے سو تہاڈا اپنا ہی فائدہ ہونا ہے، اللہ تا اپنے نبی دی مدد کرنی ہے۔ فقد نصرہ اللہ، آؤ میں تانوں ذرا مثال پیش کراں۔ اللہ کریم فرماتا ہے ہن تا میدان بدر آ گیا ہے، ہن تا میدان احد آ گیا ہے، میں اس واسطے تانوں پیادا میرے محمد پاک دی مدد کرو، یہ اگر نہ کرے سو میں اللہ تا مدد کرنی ہے۔ ذرا او موقع ویکھو جلے میرا محمد تے میرے محمد دا یار ابو بکر صدیق نکلیا ہجرت کر، فقد نصرہ اللہ، ود اللہ نے کیویں مدد کیتی اپنے محمد پاک دی، ایک محمد سونا صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک محمد دا یار ثانی حسنین، او نالے دو ثانی حسنین، محمد سونے نو ویکھو تا ابو بکر صدیق دوسرا، جو ابو بکر نو ویکھو محمد سونا دوسرا۔ اللہ نے جملہ بھی بڑا پیار والا بولے ہے، ثانی حسنین دوسرا دو دا، ابو بکر نو پہلا آکھو تا محمد نو جائے، جو محمد نو پہلا آکھو تا ابو بکر نو جائے۔ اللہ فرماتا ہے دو نکلے میرے رستے دے اندر، میرے دین واسطے وطن چھوڑ کے نکلے، مکہ چھوڑ
چھوڑ کے نکلے، بیت اللہ چھوڑ کے نکلے، گھر بار چھوڑ کے نکلے، اپنی حویلیاں چھوڑ کے نکلے، اپنے بچیاں بالاں نو چھوڑ کے نکلے، اپنی بیویاں نو چھوڑ کے نکلے۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ دے بھروسے تے نکلے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تے کتھے ون پہنچے غار دے اندر، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی، دشمن بھی تلاش دے اندر ہیں، پورا مکہ چھان ماریا، نہ محمد سونا ملا، نہ ابو بکر صدیق ملیا، بڑے سہرات جنگل بیابان چھانے، آخر ایک پیرا ڈونا لیا، اس نو آدن یار محمد سونا نہیں پیا ملدا، ابو بکر نہیں پیا ملدا، آپ پیرا چاہ کے چلیے تے محمد نو تلاش کریے، اساں پورے شہر والی برادری اے وعدہ کیتی کھلوتے ہیں جو ہن محمد نو نہیں جاون دیون۔ نعوذ باللہ۔ اس واسطے پیراڈو نال لے کے نکل پے، چل دے غار دے منہ دے اتے پہنچ گئے۔ اللہ دے مدد کری دیے تے انج کری دیے جے میں محمد سونے دی، میرے سامنے کوئی مشکل بات نہیں۔ فرمایا اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جلے غار دے اندر پہنچے تے کافر بھی پورا لشکر، پورا شہر، بہت بڑی تعداد دے اندر چل دیاں پہنچ گئے غار دے منہ دے اتے۔ تے فرمایا اللہ کریم فرماندا ہے جلے غار دے منہ دے اتے پہنچے، ابو بکر صدیق میرے محمد پاک نو آکھن لگے اے اللہ دے پاک پیغمبر، ہن تک کافراں دے پیر سانو نظر پیان دین، یہ تھوڑا جتنا انہاں جھک کے ویکھیا، نیواں ہو کے ویکھیا تا سانو ویکھ لیس۔ دل دے اندر فکر پیدا ہوئی، دل دے اندر محمد سونے دا فکر تے غم آیا جو کہ نہیں نبی پاک نو نقصان نہ پہنچ جاوے، اس واسطے فکر مند ہویا ابو بکر صدیق۔ نبی سونے نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرا یار ابو بکر غم نہ کر، اللہ ساڈے نال۔ جس رب دے بھروسے تے کوئی نکل پوے وت او اللہ اس نو اکیلا نہیں چھڑیندا، بے یارو مددگار اس نو نہیں چھڑیندا۔ ان اللہ مانا، اللہ ساڈے نال ہے، تے جس دے نال اللہ دی نصرت تے میت ہوئے اس نو دنیا دی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اس واسطے اللہ نے قرآن جو وعدے کیتے ہیں تساں میریاں شرطاں تے میرے نال کیتے ہوئے وعدے پورے کرو، میں اللہ تا تیار کھلوتا تھانو دنیا دی عزت دیون واسطے، دنیا دی خلافت دیون واسطے، دنیا دیاں حکومتاں دیون واسطے، پوری دنیا دے اتے تھانو غالب کرن واسطے میں رب تیار کھلوتا، وعدہ کھلوتا۔ کیڑے بندے میرے اتے بھروسہ کر میدان وچ آویں تے میں اللہ فرشتے اتار فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ ماحول تو پیدا کر جیڑا ماحول محمد پاک دے یاراں نے سب تو پہلے ایمان والے جنہاں ایمان قبول کیتا، جو ماحول دنیا دے اندر اپنی زندگی تے اپنے یقین تے ایمان دا پیدا کیتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے مینوں لشکراں دی ضرورت نہیں، مینوں سچے تے کھرے ایمان والا دی ضرورت ہے۔ مٹھی بھر بھی ہوویں میدان وچ اتر پاویں وت میں جانا تے میری نصرت جانا۔ تے اج پوری دنیا دا عالم اسلام ہے تے فلسطین تنہا پہ کٹیدا ہے، کوئی میدان وچ آمن تے تیار ہی نہیں۔ تو پھر اللہ دی مدد کیویں آوے؟ اسا مسیتاں چ بیٹھ کے آنا اللہ مدد فرما، اللہ نصرت فرما۔ ہو سکدا ہے اللہ پاک دی طرف جواب آوندا ہوئے، کیڑے منہ نال نصرت منگدے ہو؟ تیار تے تھی وہ میں تے نصرت کرن تے تیار کھلوتا، تساں مسیتاں وچ مصلیاں تے بیٹھ کے آدے اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما، اللہ اسرائیل نو تباہ تے برباد کر۔ میاں اگر دعائیں نال تھائیں بیٹھ کے کم چلیا تے محمد سونے نو جنگ بدر وچ نہ وجنا پویا، جنگ احد دے وچ نہ جاونا پویا، غزوہ حنین نہ کرنا پویا۔ اے جنگاں محمد سونے نے کیتیاں، اے تعلیم دیتی امت نو، جب تک کہ مومن بندہ میدان وچ نہ آوے اتنے تئی رب دی نصرت نہیں آ۔ اللہ عمل دی توفیق۔
فاستجابوا لكم فيوم القيامة يكفرون بشرككم ثم قال حجتك ثم قال دليلك أخبار الغيب